والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. ان آیہ مبارکہ کا شان نزول محبت اور پیار کے ساتھ کچھ دن میرے سرکار پر وحی الہی نازل نہیں ہوئی. اب وہ دن کتنے تھے؟ تفسیر قرطبی میں اور دیگر بڑے مفسرین نے فرماتے ہیں 12 دن، 15 دن، 25 دن یا 40 دن وحی نازل نہ ہوئی، رب کی طرف سے آیات نازل نہیں ہوئی. اب جو کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، کہنے لگے بڑا اچھا ہوا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کافر اس پر بغلیں بجانے لگے، خوش ہونے لگے، کہنے لگے دیکھو مسلمانوں کے نبی سے ان کا رب ناراض ہو گیا ہے، رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے، رب نے ان سے اپنا رخ پھیر دیا ہے. ہر روز ہمیں آیتیں سناتے تھے، یہ دیکھو فرشتہ آیا، یہ آیت لے کر آیا، سنو مجھ سے رب کا کلام. اب اتنے دن گزر گئے، کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی، آیات نہیں اتر رہی. کہنے لگے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آسمان والے نے اس اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے، رخ پھیر لیا ہے، ناراض ہو گیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں جب کافروں نے یہ بانت بانت کی بولیاں بولنا شروع کی، طرح طرح کی ان کی زبان پر شکوے، شکایت اور نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی کے کلمات آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل یہ تو محب اور محبوب کی بات تھی، ہم تو اپنے محبوب کو ہر لمحہ اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے ہیں. فرمایا جا یہ آیات نازل کر دے، محبوب پیارا کچھ پریشان ہے، ان کا قلب مبارک رنجیدہ ہے، آیات نازل کر کے بتا دے محبوبہ ہم نے آپ کو محبوب بنایا ہے اور محبوبوں کو چھوڑا نہیں جاتا. فرمایا محبوبوں کو چھوڑا نہیں جاتا، اور اس محبوب کو کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے جس کی محبت رب نے نبیوں کے دل میں بھی بسائی ہو، جس کی محبت رب نے رسولوں کے دل میں بھی بسائی ہو، جس کے لیے رب نے پتھروں سے کلمے پڑھائے ہوں، جس سے رب نے درختوں سے سلامیاں دلوائی ہوں، رب نے جس کے لیے عرش کو سجایا ہو، زمینوں کو بچھایا ہو، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہو، رب نے عرش کی جبین پر جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہو، کہا نبیوں کی نبوت جس رسول کا صدقہ ہے، رسولوں کی رسالت جس محبوب کا صدقہ ہے، خدا کی وحدانیت، رب کی ربوبیت جس محبوب کا صدقہ ہے. فرمایا دنیا کا کوئی چھوٹا سا محبوب ہو، محب اپنے محبوب کو نہیں چھوڑ سکتا. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب خدا کا ہو، مصطفیٰ کی صورت میں ہو، رب اسے چھوڑ دے. فرمایا ہم ناراض نہیں ہیں بلکہ قیامت تک رب جس سے بھی ناراض ہوگا مصطفیٰ کے وسیلے سے اسے راضی ہو جائے گا. فرمایا محبوبوں سے بھی کوئی ناراض ہوتا ہے؟ ادھر سے ہم حبیب بنائیں، ایک طرف سے ہم پیارا بنائیں، نبیوں کی صف میں شان دیں، رسولوں سے سلامی دلوائیں، نبیوں سے آپ کا کلمہ پڑھوانے کا اعلان کروائیں، نبیوں کو آپ کی خدمت گزاری اور تابعداری پہ راضی کریں، نبیوں سے آپ کی شان پر وعدہ لیں، نبیوں کی محفل میں خطاب رب کرے، شان مصطفیٰ کی بیان کرے. فرمایا پھر ایسے حبیب کو چھوڑا جاتا ہے؟ فرمایا چھوڑ نہیں رہے تھے، دنیا والوں کو بتا رہے تھے میرے محبوب پر زبان نہ کھولنا، شکوے کی زبان تم کھولو گے جواب عرش کا مالک عطا فرما دے گا. جبرائیل امین یہ آیات بینات بارگاہ مصطفیٰ میں جب لے کے آتا ہے اور میرے محبوب کو یہ مجدہ سناتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. فرمایا محبوب اب والضحیٰ اور واللیل پہ وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ اس کی تفصیل عرض کرتا، صرف 2 یا 3 تفاسیر سے میں والضحیٰ اور واللیل پہ عرض کرتا ہوں. توجہ ہے حضرات، حضور کی آمد، میلاد شریف کا مہینہ اور سورہ والضحیٰ کی انوار، سینے روشن ہو رہے ہیں، دل مصطفیٰ کی محبت سے کھل رہے ہیں، چہروں پہ انوار تجلیات مصطفیٰ آ رہی ہے، اور یقیناً مسجد سیدہ میں بیٹھ کر امتیوں کا مصطفیٰ کریم سے رشتہ جڑ رہا ہے. مفسرین نے اس پر کیا کلام فرمایا؟ فرمایا والضحیٰ اس کا لغوی معنی ایک طرف رکھے. فرمایا والضحیٰ ضحیٰ سے نکلا ہے، ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے کرنوں کو بکھیرتا ہے، روشنی زمانے میں پہنچتی ہے. فرمایا جب سورج تھوڑا بلندی پہ جاتا ہے اس وقت کو چاشت کا وقت کہا جاتا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن مسلمان پر وجود کے ہر جوڑ کا صدقہ لازم ہے، وجود کے ہر جوڑ کا صدقہ لازم ہے. اور پھر خود سرکار نے فرمایا رب کی تسبیح پڑھنا بھی صدقہ ہے، رب کی حمد کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے. فرمایا کوئی اگر اپنے وجود کے 360 جوڑوں کا صدقہ دینا چاہے، فرمایا فجر پڑھنے کے بعد چاشت کے وقت 2 نفل چاشت کے ادا کر لے گا، اللہ سارے وجود کا صدقہ ادا کر دے گا. جسم کی ہر ہڈی کا صدقہ ادا ہو گیا، جسم کے روح کا صدقہ ادا ہو گیا، جسم کے ہر عضو اور جز کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. فرمایا 2 نفل چاشت کے پڑھ لے،
جس محبوب کی سنت پہ عمل کرنے سے 2 نفل سارے وجود کا صدقہ ادا کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کی ساری سنتوں کا حال کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کے سارے دین کا حال کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کے درود و سلام کا حال کیا ہوگا؟ تو فرمایا والضحیٰ، چاشت کے وقت کو، واللیل، لیل کہتے ہیں رات کو۔ اب دونوں سے پہلے واو تسمیہ ہے، رب فرماتا ہے مجھے چاشت کے وقت کی قسم، اللہ فرماتا ہے مجھے رات کی قسم، جب وہ ڈھانپ لے، جب وہ ہر چیز کو اپنے اندھیری اور اپنی ظلمت کے اندر وہ ڈھانپ لے، فرمایا مجھے اس کی قسم۔ اب مفسرین فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد ایک دن ہے، واللیل سے مراد ایک رات ہے۔ اب دن سے مراد دن کون سا ہے؟ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد وہ دن ہے جب رب کا کلیم حضرت موسیٰ فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں میدان میں آیا، وقت چاشت کا تھا، جب اللہ نے اپنے کلیم کو فرعون کے جادوگروں کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی، سارے جادوؤں، ان کے منتروں، ان کی پھونکوں کو رب نے زہر کیا، نبی کے فیض نبوت کو بلند کیا، اور اللہ نے بتایا زمانے والوں کی پھونکیں ایک طرف اور رب کے کلیم کی نگاہ نبوت ایک طرف۔ جب زمانے کے دم، جب زمانے کی پھونکیں، جب زمانے کے جادو، جب زمانے کے منتر رب کے کلیم کی نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو حبیب خدا کا مقابلہ کیسے؟ فرمایا جادو سارے شکست کھا گئے، فرعون کے سر کو رب نے جھکا دیا، وقت چاشت کا تھا۔ اللہ اس چاشت کے وقت کی قسم اٹھا کے فرما رہے محبوب پیارے، ہمیں اس وقت چاشت کی قسم ہے جب ہم نے اپنے کلیم کو فتح عطا فرمائی تھی، جادوگروں اور فرعون کو شکست دی تھی۔ محبوب اس وقت کی قسم ہے جب کلیم کو شان عطا فرمائی تھی۔ حبیب رب آپ سے ناراض نہیں ہوا بلکہ رب آپ سے اسی طرح پیار فرماتا ہے۔ واللیل سے مراد کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں لیل سے مراد کوئی اور رات نہیں ہے، واللیل سے مراد وہ رات ہے۔ اللہ فرما رہے محبوبہ ایک رات زمانے میں ایسی آئے گی، کائنات ساری سو رہی ہوگی، زمانہ نیند کے اندر ہوگا، حبیب پیارا بیت اللہ کے اندر اپنی حضرت سیدہ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہوں گے، عرش سے جبرائیل 70,000 فرشتوں کو لے کے آئے گا، مصطفیٰ کریم کے تلی مبارک پر، آپ کے نالین مبارک پر قدموں پہ محبت سے بوسہ دے گا، حضور بیدار ہوں گے، زمزم کے پاس لایا جائے گا، قلب مبارک کو دھویا جائے گا، فرشتوں کی بارات کے اندر مصطفیٰ کو دولہا بنا کر عرشوں پہ لے جایا جائے گا، براق پہ سوار کرنے کے بعد، آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد، نبیوں سے ملاقات کرنے کے بعد، نبیوں کو خطاب کرنے کے بعد، نبیوں کی امامت کرنے کے بعد، فرمایا مقام کعبہ قوسین او ادنیٰ پہ رب سب کو نیچے کر کے، نبی نیچے، فرشتے سارے نیچے، کائنات ساری نیچے، فرمایا ایک خدا ہوگا، ایک مصطفیٰ ہوگا، فرمایا رب سارے پردوں کو ہٹا کر مصطفیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرے گا۔ پیارے ہمیں اس راز و نیاز والی معراج کی رات کی قسم ہے، ہم آپ سے ناراض نہیں ہوئے۔ رب کا رخ مبارک کل بھی مصطفیٰ کی طرف تھا، آج بھی رب کا رخ مصطفیٰ کی طرف ہے۔ واللیل اذا سجا، اور میں ہمیں اس معراج کی رات کی قسم ہے۔ محبوب ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا، نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے۔ محبوبہ ہم نے آپ کو محبوب بنایا ہے، محبوب چھوڑے نہیں جاتے۔ اب یہاں ایک ہے یہ طلباء کی بات، لیکن مدارس کے طالب علم اور طالبات کے لیے بھی اس میں سبق ہے، اور کوشش کروں گا آسان کر کے آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ سے ناراض، وما قلی، اور آپ کو چھوڑا بھی، آپ کو ناپسند بھی، یہ اس کا لفظی معنی۔ اب اس پہ توجہ ایک لمحے کے لیے دیں گے، حضور کی عشق اور محبت کی ایک بات آپ کے دامن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اب رب العالمین ہے، وہ پڑھتے ہیں نا سارے الحمدللہ، بلند آواز سے الحمدللہ وہ رب العالمین ہے، رب العالمین ہے۔ یہاں فرما رہے ہیں رب کا، محبوب آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ مالکہ تو رب العالمین ہے، نبیوں اور رسولوں کا رب ہے، فرشتوں اور جنوں کا رب ہے، انسانوں کا رب ہے، 18,000 جہان سارے تیری مخلوق ہے، کائنات کی ہر شے کا تو خالق ہے، تو رب ہے۔ پھر رب بھوکا کہہ کر صرف مصطفیٰ کا رب ہونا کیوں؟ باقی تیری ربوبیت کے دائرے میں نہیں ہے، کائنات ساری رب کی ربوبیت کے دائرے میں ہے۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ رب کا معنی کیا ہے جی؟ بلند آواز سے بولیں گے۔ رب العالمین پڑھتے ہوئے آپ کو جب معنی یاد آئے گا انشاءاللہ نماز میں بھی لطف آئے گا۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ رب وہ ہوتا ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہوتا ہے، اسے رب کہا جاتا ہے۔ اب رب العالمین ہو کر فقط رب ہونے کی اضافت ذات وجود مصطفیٰ کی طرف کر رہا ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے میں عرض کر دوں۔ رب ہونا، توجہ حضرات، رب ہونا یہ میرے رب کی صفت ہے۔ کیا ہے؟ بلند آواز سے بولیں گے، صفت ہے۔ اہل سنت کا ایک طالب علم عرض کر رہا ہے، دعویٰ تو نہیں ہے، اپنے مالک اور اپنے مرشد کی نگاہ اور ان کے فیض پر بھروسہ بڑھا ہے۔ ایک سبق سنا کے جاؤں گا اور یقیناً انشاءاللہ اس سبق کی لذت آپ کو آخری دم تک نصیب ہوتی رہے گی۔ آپ نے اس میرے سبق کو ضائع نہیں کرنا۔ رب ہونا یہ رب کی صفت ہے۔ کیا ہے؟ حی ہونا کس کی صفت ہے؟ الحی القیوم
اللہ کیا ہے؟ زندہ ہے. یہ رب کی کیا ہے؟ قیوم ہونا کیا ہے؟ سمیع ہونا رب کی، بصیر، قدیر، رزاق، یہ ساری رب کی، بلند آواز سے بولیں گے، یہ ساری رب کی صفات ہیں. لیکن حی ہونا، قیوم ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، علیم ہونا، یہ رب کی صفات حقیقیہ ہیں. یہ رب کی صفات، بلند آواز سے، صفات حقیقیہ ہیں. رب ہونا رب کی صفت اضافی ہے. رب کی صفت، مثال کے طور پر رب حی ہے، زندہ ہے. رب قیوم ہے، قادر مطلق ہے، کارخانہ قدرت کو، کائنات کو چلانے والا ہے. اور فرماتے ہیں یہ جو حی قیوم رب کی صفت ہے نا، یا حی یا قیوم، یا حی، یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ جس اسم کی برکت سے تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے دربار سلیمان میں لے کر آئے تھے، حضرت آصف یا حی یا قیوم کے عامل تھے. اب آپ غور کریں یا حی یا قیوم کی پاور کیا ہے. یا حی یا قیوم. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرعون سے اور دریائے نیل سے رب نے نجات عطا فرمائی تھی، جس نام کا ورد کر رہا تھا رب کا قریب، وہ یا حی یا قیوم تھا. اور ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر یا حی یا قیوم رب کے اسماء میں سے اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے. اب توجہ فرمائیں گے، حی ہونا، قیوم ہونا رب کی صفت حقیقی ہے، رب ہونا رب کی صفت اضافی ہے. مطلب پالنے والا، کس کا پالنے والا؟ اب کوئی پالنے والا ہوگا تو وہ پالنے والا کہلائے گا. بات سمجھ رہے نہیں؟ مثال کے طور پر آپ سارے اولاد والے ہیں، کسی کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، کسی کو 5 اولاد دی، کسی کے گھر 6 بچے. اب آپ کی زوجہ، بچوں کی ماں آپ سے کہتی ہے، وہ اکرم کے ابا، کیا کہتی ہے؟ اکرم کے، بلند آواز سے بولیں گے. مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ یہ محبت کی بات بھی آپ کے دل پہ بیٹھ جائے گی. اکرم کے ابا. اب بچوں میں سے کوئی اور بچہ کہہ دے، امی جان اگر وہ اکرم کا ابا ہے تو ہمارا باپ کون ہے؟ ماں پیار سے سمجھائے گی، بیٹا ابا ہونا، باپ ہونا جس طرح تمہیں حاصل ہے سب کو حاصل ہے. وہ باپ ہے، تم سارے اس کی اولاد ہو، لیکن وہ ابا بنا اس وجہ سے ہے کہ اکرم پہلے پیدا ہوا تھا. پہلے ہمارے گھر میں اکرم پیدا ہوا تھا، وہ بڑا بیٹا ہے، وہ پیدا ہوا تو یہ ابا بنا تھا. اس کا ابا ہونا ثابت تب ہوا جب ہمارے گھر اکرم پیدا ہوا. اب معذرت کے ساتھ کوئی اکرم کا باپ ہو تو برا نہ منانا، مثال پیش کر رہا ہوں مسئلہ سمجھانے کی. اب یہ اکرم کا باپ تب بنا جب اکرم ہمارے گھر میں پیدا ہوا، بلا تمثیل و تشبیہ. کہا یہ باپ تو سب کا ہے، لیکن اکرم کی خصوصیت اس وجہ سے ہے، اکرم کا باپ یہ پہلے ہے، بعد میں تمہارا باپ ہے، بلا تمثیل و تشبیہ. اللہ فرما رہا ہے ما ودعک ربک، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا. مالکہ تو موسیٰ کا بھی رب ہے، تو عیسیٰ کا بھی رب ہے، آدم کا بھی رب ہے، نبیوں اور رسولوں کا بھی رب ہے، انسانوں کا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے. تو یوں کیوں نہیں کہا ما ودعک رب العالمین، عالمین کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا؟ یہ کیوں فرما رہا ہے ما ودعک ربک؟ تو رب فرما رہا ہے محبوبہ رب تو میں سب کا ہوں، لیکن مجھے سب کا رب ہونے پہ ناز نہیں ہے. فرمایا سب کو میں نے ہی پالا ہے، لیکن سب کو بعد میں پالا ہے، تمہیں اپنے نور سے پہلے پالا ہے. فرمایا جس کی وجہ سے کائنات کو پالا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ نور مصطفیٰ ہے. اس لیے رب العالمین بعد میں ہے، رب مصطفیٰ پہلے ہے. ما ودعک ربک وما قلی. محبوبہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. قربان جاؤں انداز محبت پر، رب تو آپ کا بھی ہے. سارے نمازی نہیں پڑھتے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. عرش کا مالک ہو کے اعلان کر رہا ہے، فرمایا میں رب تو سب کا ہوں، ناز مجھے مصطفیٰ کے رب ہونے پہ ہے، اس لیے کہ سب کو بعد میں پالا ہے، حبیب کو نور کے جلووں میں پہلے پالا ہے. تو جس کے صدقے سب کو پالا ہے، فرمایا تذکرہ بھی اسی کا کیا جائے گا. اسی لیے اہل سنت و جماعت ماہ ربیع النور شریف میں گلیوں کو سجا کر بتاتے ہیں وہ رب العالمین تو ہے، یہ اعزاز تمہارے لیے ہے، لیکن رب جس کا خاص طور پہ تذکرہ کر رہا ہے وہ میرا اور تیرا میلاد والا مصطفیٰ ہے. وہ جو نہ تھے، یہ لائٹیں، یہ جھنڈیاں، یہ روشنیاں، یہ آدم، یہ حضرت عیسیٰ، یہ زمانے، یہ خوبصورتیاں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ تارے، یہ بہت بعد کی بات ہے. زمانے پہلوں کی بات تھی. ایک خدا تھا جس کو حب ہوئی میں پہچانا جاؤں، پہچان کے لیے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا. اب قیامت تک جو جو اس کو پہچاننا چاہتا ہے غلام مصطفیٰ کا بن جاتا ہے، پہچان خدا کی مل جایا کرتی ہے. آخر میں شامل ہو جائیں وہ جو نہ تھے
تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جانے ہیں وہ جہان کی، جانے ہے تو